بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، نکاح سنت ہے اور اللہ کے نبی نے کہا نکاح کو عام کرو، اور زنا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن عدالت کو جو فیصلے ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ شرعی فیصلے ہوتے ہیں، وہ شرعی عدالتوں میں ہونے چاہیے، اور کم از کم اس جج کے پاس ہونے چاہیے جو اس چیز کا اہل ہو اور سمجھتا ہو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے تحت فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ تو ہماری تو عدلیہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے 150ویں نمبر پہ جا رہی ہے، تو ان میں جن جن جج صاحبان نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے، اور اس میں مزید انہوں نے یعنی ترقی دی ہے اس عدلیہ کو نیچا دکھانے میں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی ملک ہے، تو ہماری دنیا میں بڑی جاگنس آئی ہوئی ہے کہ یہ ایسا ملک ہے اسلام پہ نام کوئی بننا ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ بھی موجود نہیں ہیں انصاف پسند جو انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ تو جو جس کا دل چاہتا ہے ویسے فیصلے دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے دے رہا ہے، دشمنی دے رہا ہے، گراوٹ میں دے رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ دے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، کم از کم جو فیصلہ دینے والا نشانہ تو اسی نے بننا نا، سامنے اسی نے آنا ہے، اور اسی کا کردار سامنے آئے گا۔ تو ہمارے ہاں یا پہلے اب تو ہیٹرک ہو چکی، پہلے ایک سیفر کا کیس ہے، سب کو پتہ ہے اس میں کیا ہوا، اس سے بڑے بڑے برنڈر لوگوں نے کیے ہیں، لیکن وہ سب کو کیونکہ منظور نظر نہیں ہے، سب کو گناہ معاف ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس ہے، توشہ خانوں میں ایسے ایسے یعنی لوگ پڑے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کی ہے، لیکن ایک آدمی کو کیونکہ نشان عبرت بنانا ہے اور ایک آدمی کو سزا دینی ہے، اس کا کیس کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد عدت کا معاملہ ہو گیا۔ اب عدت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق یعنی کہ ہر فورم پہ یعنی یہ بتایا گیا کہ جب عورت جو ہے وہ اقرار کر لے، اب عورت کی جو موارد تو نہیں نا سب نے بتانی، یہ شریعام اس نے کرنا لوگوں پہ کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فیصلہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی بات ہوئی تھی کہ عورت اگر اپنی عدت کا تعین مکمل کر دے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو اس کے مطابق وہی چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا اسی معاملے میں کہ 39 دن ہوتے ہیں عورت کے اپنا عدت کے پیریڈ کے، تو اس کو بھی اس جج صاحب نے قبول نہیں کیا۔ ان کو کیا دباؤ تھا، کس کے کہنے پہ، اب اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ آیا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے، یعنی جس بندے نے یہ کیس میں کوٹ کیا ہے، یعنی وہ سابقہ شوہر ہے اس کا اپنا مشرا بی پی صاحبہ کا، اس نے 2018 میں آن ریکارڈ بیان دیا ہے، اس نے حلف اٹھایا ہے کہ جی اپنا یہ میری جو بیوی ہے بڑی پاک دامن ہے، اور اس کی میں قسم اٹھا حلف اٹھایا اس نے، یا اس وقت وہ جھوٹا تھا یا اس وقت وہ جھوٹا ہے، اور اب بھی وہ حلف اٹھانے پہ تیار تھا، یعنی کہ اس کا مطلب کہ پھر وہ تو جھوٹا آدمی ہو گیا نا کہ 2 دفعہ ایک ہی بات پہ اٹھا رہا ہے۔ اور جو مفتی سعید جو اس کا جس نے نکاح پڑھایا تھا، اس نے جب اس نے بھی جب اس سے بھی کسی نے دین کا مسئلہ پوچھا، اس نے بھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی یہ جو اپنا عدت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ عورت پہ ہوتا ہے، عورت جو دن مقرر کرتے اس کے بعد دن گنے آتے ہیں وہ اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب مفتی سعید کو بھی کس کے کہنے پہ، وہ بھی اس کو کوئی اپنے دین کا پتہ نہیں، کوئی اس کو اپنی شخصیت کا پتہ نہیں، اس کو نہیں پتہ کہ میں نے مرنا ہے، اور میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کے کتنے اثرات ہوں گے، ملک پہ کیسے ہوں گے، اس کی شخصیت، اس کے خاندان پہ کیسے ہوں گے۔ بظاہر تو دیکھو نا، جیسے جج نے فرما دیا کہ جی وہ کیس اس نے بیان جو دیے وہ کیس اس کے حق میں آگے جیت گیا، لیکن وہ جیتا نہیں ہے، وہ کیس ہار گیا ہے، وہ اپنی عزت ہار گیا، اپنے خاندان کا وقار آ گیا، اور رہتی دنیا تک اس کا یہ چیزیں پیچھا کریں گی، اور اس کی آل اولاد بیوی بچے دو طرف سب کے سامنے وہ بنے گی۔ تو ہمارے جو جج صاحبان ہے وہ اس کا نام ہے قدرت اللہ، سبحان قدرت اس کی ہے کہ مثلا اس شخص نے اتنا نہیں سوچا کہ یار جب یہ فیصلے یعنی شریعت کے مطابق عورت نے تعین کر دیا ہے تو اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو پھر اس کو اتنا کھیل تماشا بنانے کا اور ضرورت کیا تھی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں جو اس کا شوہر تھا اس نے ایسی ایسی غلیظ باتیں وہاں پہ کی ہیں، آدمی کو کہتے شرم آتی، لیکن کوئی اب زبان زدی عام ہو چکی ہیں، اب وہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ میرے گھر آتا تھا، تم بغیرت آدمی تھے، تم اتنا بڑا خاندان تمہارا ماننے کا کہلاتا ہے،
اور تم اتنے بغیرت ہو گئے تھے کہ وہ ایک آدمی تمہاری غیر موجودگی یا موجودگی میں تمہارے گھر آ رہا، نوکر چاکر دیکھ رہے ہیں، اور اس نے تمہارے گھر کی جیسے کہتے تصویریں ہٹاتی، میرے بیڈ روم تک آ جاتا تھا۔ یار کچھ شرم کرو، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ لیکن اس کے بعد اب اس کی بہن کا بھی بیان تھا اسی بندے کے متعلق، اس کے آپ کو تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ جھوٹی حلف اٹھاتا رہا ہے، اب بھی اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اس بندے کی زبان پہ کیا اعتبار کیا جائے؟ اب اس کی شکل دیکھو، اس کے اپنا اس کی مریم اپنا بشرا بی بی صاحبہ کی اب بہن جو کہتی ہے کہ یہ بندہ شرابی تھا، یہ نشے میں دھت ہو جاتا تھا، میری بہن کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ زندگی اس کے ساتھ گزاری تھی۔ لیکن نکاح کرنا تو یہ سنت ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہماری اس عدالت نے، اس قدرت اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہماری نسلوں کو؟ کیا پیغام؟ اب عورتوں کا شرم سے سر جھک چکا ہے۔ اب وہ کسی بھی عدالت میں جائیں گی تو کیا اس کا شوہر پھر اٹھ کے آگے کہہ دے گا کہ جی میرا اس سے نکاح نہیں ہوا تھا، یا اس کی عدت اس کی تعین کرو، یا یہ کرو، جب اس نے اپنے پوری عدت اس کے گھر میں بھی گزاری ہے، اس کی پاک دانی میں شک کیا گیا ہے۔ تو ایسے بجائے اس چیز کے کہ مثلا اس عدالت کو شرعی طور پہ جب سب فیصلے تھے، سپریم کورٹ کے حضرت عمر فاروق کا فیصلہ تھا، تو اس کو دین اور آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ کہ اس نے خدا کو شکل نہیں دکھانی، اس نے مرنا نہیں ہے، یا دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے؟ اس کو شرم آنی چاہیے تھی۔ اس نے یعنی پاکستان کا نام بھی بدنام کیا ہے، اور پاکستان کی عدلیہ کا بھی نام بدنام کیا ہے، اور پاکستان کی عوام کا بھی نام بدنام، اور دین اسلام کا بھی نام بدنام کیا ہے۔ تو ایسے شخص کو میرا ایمان ہے نہ اس کو دنیا میں چین آئے گا، نہ اس کو قبر میں چین آئے گا، کیونکہ اس نے تمام جو فیصلے ہیں وہ کسی کہنے پہ یا ذاتی اناد پہ کیے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اب جس پارٹی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں کہ اس کا بیانیہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے سیفر کا اس کے خلاف سزائیں دے کے بیانیہ اپنے عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر اس نے توشہ خانہ کے سزائیں دی ہیں، عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا، باقی سارے چور تو باہر پھر رہے، اکیلے کو انہوں نے یعنی سزا دے دی۔ اب اس کے بعد یہ سب سے کمین کی حرکت کی، سب سے نیچ حرکت کی۔ یعنی آپ دیکھیں ایک شخص کو گراتے یہ ادارے کتنے گر چکے، یہ لوگ کتنے گر چکے ہیں، لیکن عوام کی نظروں میں سب گر چکے ہیں، لیکن جس کو گرانا چاہتا اللہ نے اس کو سر بلند کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے اپنا جو اس پہ موقف بیان کر دیا ہے، تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اپنا اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ ایسے جاسبان جو ملک اور قوم کے لیے بدنامی کا باعث ہوں، اور ان کے انصاف جو بجائے انتقام میں نظر آئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام سے حاضر ہوں گے۔ اجازت دی اپنے میزبان کو، اللہ حافظ۔